حضرت اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ حضور نبی کریم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ تو حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے عامر کے بیٹے اور مراد آپ کا قبیلہ ہے اور کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس کرنی نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، جبریل امین آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور نبی کریم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ قد ہوگا، رنگ کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور نبی کریم نے ان کا حلیہ ایسا بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ تو حضرت عمر اور حضرت علی کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اور ماں کی فضیلت اور بلندی اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور نبی کریم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جائیں۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا بھی ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب اب وہاں پہنچے تو دیکھا اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مزدور ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا آپ کون ہیں اور میری پوچھ گچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگ گئے، کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچان نہ سکا، میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں، آپ لوگ سردار اور میں نوکر، آپ کا میں نوکر ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے. کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے. جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو. اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو. جب وہ پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے. تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اور وہ نیکی تیری ماں کی خدمت ہے. تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی جائے گی میں ان سارے جہنمیوں کو معاف کر دوں گا، میں انہیں دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دوں گا. اور یہ وجہ، یہ انعام ماں کی خدمت کرنے سے حضرت اویس کرنی کو حاصل ہوا، اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے عطا کی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.